بل آیات للانبیاء بل کرامات للاولیاء، ہم انبیاء کے معجزات بھی مانتے ہیں اور اولیاء کی کرامات بھی مانتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّتِي تَكُونُ لِأَعْدَائِهِ مِثْلَ إِبْلِيسَ وَفِرْعَوْنَ وَالدَّجَّالِ مِمَّا رُوِيَ أَنَّهُ كَانَ وَيَكُونُ لَهُمْ لَا نُسَمِّيهَا آيَاتٍ وَلَا كَرَامَاتٍ وَلَكِنْ نُسَمِّيهَا قَضَاءَ حَاجَاتٍ وَذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقْضِي حَاجَاتِ أَعْدَائِهِ استدراجا لهم وعقوبة فيغترون ويزدادون طغيانا وكفرا وذلك كله جائز ممکن لا يستحيل۔ انبیاء کے معجزات مانتے ہیں، اولیاء کی کرامات مانتے ہیں، اور وہ جو اللہ کے دشمن ہیں ان کے لیے جو چیز خرق عادت آ جائے، عادت سے ہٹ کر ہو، جیسے کچھ چیزیں ابلیس کو ملے، تخت سمندر پہ لوا کے بیٹھا ہے، ایک سیکنڈ میں کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے، جو چیزیں اس کو ملیں، یا فرعون کو ملے، یا جو دجال اشارہ کرے تو بارش برسے، اشارہ کرے تو درخت اگے، سبزیاں اور پھل اگے، بندے کو قتل کرے، دو حصوں میں کٹ جائے، پھر اس کو ملائے، وہ زندہ ہو کر بات کرے، یہ جو دجال کی باتیں ہیں۔ فرمایا مما رویہ، کچھ باتیں ہو چکی فرعون ابلیس کی، کچھ ہوں گی دجال اور پھر ابلیس کے لیے۔ فرمایا یہ ہم اس کو آیات بھی نہیں کہتے، وہ نبی کے لیے ہے، معجزات۔ ہم کرامات بھی نہیں کہتے، وہ اولیاء کے لیے ہے، یہ نبی اور ولی نہیں بلکہ دشمن دین خدا ہیں۔ ان کو کیوں ہے؟ استدراج لہم، اللہ ان کو ڈھیل دیتا ہے، ڈھیل، تاکہ ان کو یہ گلہ نہ رہے ہم نے گمراہ کرنا تھا، ہمیں گمراہی کے اسباب نہیں ملے، ڈھیل دیتا ہے۔ وعقوبتاً، اور یہ کیوں ہے؟ تاکہ یہ کام کریں اور پھر ان کو جب سزا دی جائے تو ان کے خلاف کوئی حجت نہ ہو کہ ہمیں کیوں سزا دی جا رہی ہے، ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں، تم نے بہت کچھ کیا ہے، اس لیے کہ ان کو سزا ملے۔ فَيَخْتَرُونَ، اور یہ کیوں ہے؟ تاکہ یہ خود دھوکے کے اندر پڑے رہیں، یہ سمجھتے ہم دھوکہ دے رہے ہیں حالانکہ خود دھوکے میں پڑ رہے ہیں۔ وَيَزْدَادُونَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، یہ کیوں ہے؟ تاکہ جی کھول کے سرکشی کریں، دل کھول کے کفر کریں، ان کو گلہ نہ رہ جائے کہ ہم نے کم کیا، جو کر سکتے ہیں وہ کریں۔ وَذَلِكَ، وَيَزْدَادُ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَذَلِكَ كُلُّهُ جَائِزٌ، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، ممکن، کوئی غیر ممکن نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ لا يستحیل، یہ محال نہیں ہے۔ کان اللہ خالقاً، یہ بات سمجھنا، یہ فرمایا یہ ممکن ہے، محال نہیں ہے۔ محال کی ہوتی ہے تین قسمیں، ایک ہوتی ہے محال شرعی، ایک ہے محال عادی، ایک ہے محال عقلی۔ ایک ہے محال شرعی، یہ کام نہیں ہو سکتا، شریعت کہتی ہے، مثلا کافر جنت میں جائے، یہ نہیں ہو سکا، محال شرعی ہے۔ اللہ ایک کی بجائے دو ہو جائیں، نہیں ہو سکتا، یہ محال شرعی بھی ہے، محال عقلی بھی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ محال شرعی کا معنی کہ شریعت کہے یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہے محال شرعی۔ نمبر دو محال عقلی، شریعت تو نہیں کہتی نہیں ہو سکتا ہے، لیکن عقل کہتی ہے کہ ایسے نہیں ہو سکتا، یہ کیا ہے؟ محال عقلی۔ شرعی عقل کہتی ہے، جسے کہتے ہیں نا اجتماعی نقیضین، آگ بھی ہو پانی بھی ہو، شریعت تو نہیں کہتی کہ آگ اور پانی اکٹھے نہیں ہوتے، عقل کہتی ہے نہیں ہوتے، یہ محال عقلی ہے۔ نمبر تین محال عادی، شریعت بھی نہیں کہتی نہیں ہو سکتا، عقل بھی نہیں کہتی نہیں ہو سکتی، لیکن عام طور پہ ایسے ہوتا نہیں ہے، اسے کہتے ہیں محال عقلی۔ مثلا ایک بندہ ہے اور وہ دوڑے 500 کلومیٹر فی گھنٹہ، کتنا دوڑے؟ 500 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ شریعت کہتی ہے کوئی بندہ 500 کلومیٹر فی گھنٹہ نہیں دوڑ سکتا، عقل کہتی ہے 500 کلومیٹر فی گھنٹہ نہیں دوڑ سکتا، ہو سکتا ہے، عقل اس کو غلط تو نہیں کہتی، دوڑ سکتا ہے، لیکن ایسے عام طور پہ ہوتا نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ دوڑ بھی گئے تو یہ کہتے ہیں بھی یہ محال عادی کے خلاف ہے، یہ نہیں ہے کہ شریعت کے خلاف ہے۔ اب یہ سمجھا رہے ہیں کہ ابلیس کو اگر کوئی چیز خرق عادت مل جائے، یہ محال شرعی نہیں ہے، شریعت میں ہے، اللہ نبی کو خرق عادت دیتے ہیں، وہ معجزہ ہوتا ہے، ولی کو دیتے ہیں کرامت ہوتا ہے، اور دشمن کو دیتے ہیں وہ استدراج ہوتا ہے، تو محال شرعی نہیں ہے۔ بھئی یہ کافر تھا، ایسے کیسے ہو گیا؟ یہ کافر تھا، پھونک ماری تو بندہ کیسے ٹھیک ہو گیا؟ یہ کافر تھا،
اور اس نے دعا مانگی تو کیسے قبول ہو گئی؟ ابلیس سے بڑا دنیا میں کون کافر ہے؟ اور ابلیس نے دعا مانگی اے اللہ مجھے قیامت تک کی عمر دے دے، اور میں قبول ہے، کیا ہے؟ قبول ہے۔ تو کافر کی اپنے حق میں دعا قبول ہو جائے شریعت کے خلاف نہیں ہے، اور کسی دوسرے کے حق میں قبول ہو جائے تو شریعت کے خلاف کیسے ہے؟ وہ جو بندہ بڑا نیک ہے، جس کو دم کرتا ہے نا وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، بندہ بہت نیک ہے، جس کے لیے دعا کرتا ہے نا اللہ قبول کر لیتے، بندہ بڑا نیک۔ یہ نیک ہونے کی نشانی ہے۔ کیا اگر فاسق دعا کو برے تو نہیں قبول ہوتی؟ یہ کوئی شریعت کے خلاف ہے؟ بھائی نیک ہے کیوں؟ شریعت پہ عمل کرتا ہے، بس اللہ کا بہت قریبی ہے، بہت پہنچا ہوا ہے۔ ہم نے کبھی نماز پڑھتے بھی نہیں دیکھا، کبھی روزے کرتے بھی نہیں دیکھا، وہ عورتوں سے بھی اعتراض نہیں کرتا، لیکن ہے پہنچا ہوا۔ اس کے ساتھ اللہ کا عجیب ہی معاملہ ہے، بس جے دکھانتے ہاتھ پھیرے نا وہ تر جاندے۔ میں نے کہا وہ ترے یا نہیں، آپ ڈوبتے ہیں، کسی اور کو تارتا رہے گا لیکن آپ بس اوقات بندہ دریا میں چھلانگ لگاتا ہے ڈوبتے ہوئے کو دیکھ کر، اس کو اٹھا کر باہر پھینکتا ہے، خود بہہ جاتا ہے۔ یہ دوسروں کو تار رہا ہے، بیچارہ خود ڈوب رہا ہے۔ تو لوگ سمجھتے ہیں یہ نیک ہونے کی نشانی ہے، بھئی یہ نیک ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ابلیس عالم بھی تھا، ابلیس عابد بھی تھا، ابلیس عارف بھی تھا، بس ابلیس عاشق نہیں تھا۔ ابلیس عالم اتنا بڑا کہ اللہ سے مناظرے کر رہا ہے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے پیدا کیا آگ سے، آدم کو پیدا کیا مٹی سے، آگ ہوتی ہے افضل، اور افضل کو کہتے ہیں مٹی کو سجدے کرو۔ ابلیس اللہ سے مناظرے کر رہا ہے، کتنا بڑا عالم ہے۔ نمبر 2، حضرت فرماتے ہیں یہ عابد بھی بڑا تھا، فرشتہ نہیں تھا، لیکن اتنی عبادت کی شمار فرشتوں میں ہوتا تھا۔ آدم کو سجدہ کرنے کے لیے مستقل ابلیس کو حکم نہیں دیا، فرشتوں کو دیا، اس میں یہ بھی شامل ہو گیا، یہ بھی اس میں شامل تھا۔ اتنی عبادت کی، الگ حکم دینے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اور یہ عارف کتنا بڑا تھا، اتنا اللہ کو پہچانتا تھا، اتنا پہچانتا تھا کہ اللہ اگر غصے میں ہو اللہ سے مانگے تو پھر بھی دیتے ہیں۔ سجدہ نہیں کیا، اللہ غصے میں، اور یہ پھر بھی کہہ رہا ہے اللہ جی ایک شے مانگ لا، ایک دعا مانگوں، دیکھو نا، ایک دعا مانگوں، مانگ، اللہ مجھے عمر قیامت تک دے، فرمایا قبول ہے۔ عارف اتنا تھا، خدا کا مزاج سمجھتا تھا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اتھانی فرماتے خامی کیا تھی؟ عاشق نہیں تھا۔ عاشق وہ ہوتا ہے جو دلیل سے بات نہیں کرتا، بغیر دلیل کے مانتا ہے، بغیر دلیل کے مانتا ہے، یہ عاشق نہیں تھا۔ اللہ ہم سب کو اللہ کا عاشق بنا دے۔